بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو کوئی بھی فرشتہ زمین سے مٹی نہ لا سکا، تو اتنے میں حضرت عزرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے اللہ، یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ بس اللہ کے حکم سے حضرت عزرائیل علیہ السلام زمین پر آئے اور زمین پر 3 اقسام کی مٹی کو جمع کیا جو سرخ، سفید اور سیاہ تھی، اور پھر اس مٹی کو مکہ اور طائف کے درمیان رکھا گیا اور مسلسل ابر رحمت برستی رہی، اور اللہ نے اس مٹی کو عرش پر بلایا اور حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا اور 40 سال تک جنت میں رکھا گیا، اور فرشتے اس مجسمے کو دیکھتے رہے کہ مٹی کا بنا ہوا پتلا کیسے چلے گا، کیسے بات کرے گا، کیسے زندہ ہوگا، اور 40 سال تک اللہ نے اس نشانی کو قائم رکھا، اور پھر ایک دن جنت کے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آج میں اپنی اس میں روح ڈالوں گا، اور جب ایسا ہو تو تمام فرشتے اس آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دینا۔ بس فرشتے حیرت سے اس پتلے کو دیکھ رہے تھے کہ اللہ نے اس مٹی کے مجسمے میں اپنی روح ڈالی، اور تمام فرشتے سجدے میں گر کے اللہ کی تعریف کرنے لگے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس تکبر اور حسد کر بیٹھا اور اللہ نے اسے اپنی دربار سے نکال دیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے اماں حوا کو پیدا کیا، اور ان کی جنت میں کی گئی غلطی کے سبب ان کو زمین پر بھیج دیا گیا، اور یہ حکم نافذ کیا کہ جنت میں وہ آئے گا جو ثابت کرے کہ وہ ہمارا فرما بردار ہے، اور یوں انسانوں کے لیے دنیا میں امتحانات کو رکھا گیا تاکہ ہر انسان امتحان دے کر اللہ کو راضی کر کے جنت تک پہنچ سکے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا زمین کو آئے تو 200 سال تک ایک دوسرے سے جدا رہے اور اللہ سے معافی مانگتے رہے، اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں مکہ میں جبل عرفات پر چھوڑ آئے اور وہ ساتھ رہنے لگے، اور پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ تعمیر کرے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام مل کے ایک گھر کا نشان قائم کیا، اور جس کو بعد میں تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور جسے آج بھی اللہ کا گھر خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام جب اپنی خطا کو لے کر پریشان ہوتے تھے اور اللہ کی عبادت کرنا چاہتے تھے تو خانہ کعبہ آ کے اللہ کا ذکر کر کے اللہ کو راضی کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 برس کی زندگی پائی، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی 1000 سال کی تھی، کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی تمام اولاد جن جن کو نبوت ملی تھی ان کی شخصیت اور ان کی عمر حضرت آدم علیہ السلام کے نزدیک واضح کر دی گئی تھی۔ جب آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر 60 سال تک دیکھا تو اللہ سے کہنے لگے کہ میری عمر کے 40 سال میرے پوتے داؤد کو دے دے، تو یوں آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 2 فرزند عطا کیے، حابل اور قابل، لیکن شیطان کے وسوسے، حسد اور نفرت میں جب قابل کے ہاتھوں حابل کو قتل کروایا تو حضرت آدم علیہ السلام اندر سے ٹوٹ گئے اور بار بار اللہ کے دربار میں دعا مانگتے رہے۔ ایک دن اللہ نے جبریل امین کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ اے آدم، اللہ تجھے ایسا بیٹا دینے والا ہے جس کے نسب سے انبیاء اور اولیاء زمین کو پہنچیں گے، اور اس کا نام شیش رکھنا، اور شیش کا مطلب ہے اللہ کا عطا کیا گیا تحفہ۔ اور اس طرح اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کو زمین تک پہنچا دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا
کہ میرا جنت کا پھل کھانے کو جی کر رہا ہے۔ بیٹے زمین پر جنت کے پھل ڈھونڈتے رہے کہ اچانک ان کو فرشتے ملے اور کہنے لگے کہ اے بنی آدم، کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت کے پھل ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور ان فرشتوں نے کہا کہ جاؤ، آپ کے بابا چند دنوں کے مہمان ہیں، اور آپ کے تمام فرزند دوڑتے دوڑتے آپ کے پاس آئے، اور اتنے میں موت کا فرشتہ آ پہنچا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ہوا، مجھ سے دور ہٹ جا، ایک مرتبہ پہلے بھی تیری وجہ سے مجھ کو جنت سے نکالا گیا۔ اور ان فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اے فرشتہ موت، بھول تو نہیں گئے کہ میں نے اللہ سے سنا تھا کہ میری عمر 1000 سال کی ہے، ابھی تو مجھے 960 سال ہوئے ہیں۔ تو ملک الموت نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آدم، آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ آپ کی زندگی کے 40 سال کہ آپ کے پوتے حضرت داؤد علیہ السلام کو دیے جائیں۔ بس حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی روح قبض کی گئی، اور آپ کو غسل فرشتوں نے دیا، اور جنت کی خوشبو آپ کے جسم مبارک کو لگائی گئی، اور آپ کا نماز جنازہ فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے ادا کیا، اور زمین کھود کر آپ کی تدفین کی گئی، اور تمام انسانوں کے نزدیک اللہ کا حکم نافذ کیا کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو تو ان کے جسم کو ایسے ہی تدفین کیا جائے۔ اور آج بھی فرشتوں کی اس سنت پر اہل ایمان اپنے بزرگوں کی تدفین کرتے ہیں، جیسا کہ انبیاء کرام کے واقعات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی کے واقعات، اولیاء کرام کی زندگی کے واقعات، سبب آموز واقعات، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کے فضائل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اقدس کو پورا کرنے کے فضائل، قرآن و حدیث سے تصدیق شدہ وظائف، اور خاص طور پر درود پاک کے فضائل سے اور قرآن پاک کے فضائل سے متعلق ہوتی ہیں۔ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔